بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ڈی ٹی وی نیوز کے پروگرام تبادلہ خیال سے میں ہوں راجہ عثمان طاہر, اور آج ہمارے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے لیے موجود ہیں چودھری خرم شہزاد صاحب ہیں. یہ کامیاب بزنس مین ہیں اور یہ سائپرس میں ہوتے ہیں, اور وہاں پہ ایک ثقافتی انہوں نے کمیونٹی بنائی ہے, اس کی چیئرمین بھی ہیں. اس سوال سے آج ان سے ہم تبادلہ خیال کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ صورتحال ہے ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے, تازہ ترین کیا صورتحال ہے, اس کے اوپر بھی ان سے تبادلہ خیال کیا جائے گا, اور اس جنگ کتنی طوالت پکڑ سکتی ہے اس بارے میں بات کریں گے. کیونکہ اب تازہ ترین صورتحال یہ سامنے آئی ہے کہ ایران نے بھی انکار کر دیا ہے مذاکرات سے, اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی ایران سے مذاکرات نہیں کرے گا. اب بظاہر جو بتایا جا رہا ہے اس کے برعکس ہی صورتحال ہے. کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل اور امریکہ کا اتنا نقصان کر دیا ہے کہ اب وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے کسی طریقے سے کہ اس جنگ کو رکوایا جا سکے. لیکن ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے جو مین قیادت جن کا مرڈر ہوا ہے, قتل ہوا ہے, جب تک وہ ان کا بدلہ نہیں لیں گے وہ نہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور نہ امریکہ سے کوئی بات کریں گے. تو اس سے صورتحال پہ جو حساب سے ہم بات کریں گے. جو صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ بڑا اہم ایشو ہے, آپ سائپرس میں رہتے ہیں, اپنا بزنس بھی کرتے ہیں, ساری صورتحال ہے, لیکن یہ جو اس خطے میں جو ابھی نیا کھیل شروع ہوا ہے جنگ والا, آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ خاص کر جس طرح ایران پہلے امریکہ جو ہے پہلے ایران کو یہ کہتا رہا کہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں گے اور پھر اچانک اس نے حملہ کر دیا. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. اس کے بعد جی یہ جو صورتحال ہے, امریکہ آپ کو پتہ ہے جس طرح وہ پہلے بھی متبادل ملکوں میں کرتا رہا ہے. عراق میں جو اس نے کیا, شام میں اس نے جو کیا, افغانستان میں اس نے جو کیا, تو یہی اس کا طویرہ رہا ہے جی. اور یہ جو ابھی اقدامات ہوئے ہیں پچھلے سال بھی یہی رہا. ابھی تو جنگ بہت زیادہ پھیل چکی ہے. ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ 2 میزائل جو ہیں انہوں نے ایران نے پھر اس کے جواب میں سائپرس میں بھی مارے ہیں. سائپرس میں بھی؟ اچھا. جی کیونکہ ادھر انگلینڈ کے اڈے ہیں, امریکہ کے بھی. تو بیسیکلی تو ہم بھی ہمسائے ہیں. تو یہ جنگ تو پھیل چکی ہے, اور اس سے صرف خلیجی ممالک میں, گلف میں تو یہ سارا اس کا دائرہ کار پھیل چکا ہے. جی تو اب خلیجی وہ ممالک جو یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ ہمیں بچائے گا, جنہوں نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے تھے, تو اب ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں وہاں پہ خاص کر. جی ان کے لیے بھی, اور سائپرس تک جو ہے پہنچ چکی ہے, جس کو ہم سمجھتے تھے کہ بہت سیف مطلب کنٹری ہے. یورپ میں اس سال شاید وہ شینجن میں بھی چلا جائے. اور پاکستان تو بالکل ہماری سرحد جو ہے وہ ایران کے ساتھ ملتی ہے. عرب امارات تک تو بات رہی نہیں, ہم تو ساتھ ہیں. تو یہ نقصان صرف ایران کا تو نہیں ہوگا یا امریکہ اسرائیل کا تو نہیں ہوگا. جب یہ جنگ پھیلے گی تو اس سارے خطے کا جو ہے وہ پھیل رہی ہے. بلکہ دیکھیں متعدد جگہوں پہ نیتن یاہو جو اسرائیل کا وزیر اعظم, اس نے کہا ہے کہ ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے ایران, پھر اس کے بعد پاکستان. جی بالکل. اور وہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ بنا, کیسے بنا, اب اس کو ڈسٹرائے کریں, تباہ و برباد کریں. اور جو گریٹر اسرائیل کا ایک بہت پہلے پریڈکشن کی گئی تھی, گریٹر اسرائیل بنے گا جس میں عرب ممالک, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودیہ تک وہ پہنچ جائے گا. جی بالکل. یہ ان کا پہلا جو ہے ٹارگٹ وہ ایران ہے. جب وہاں سے وہ کلیئر کر لیں گے تو اس کے بعد اگلا ٹارگٹ تو بیسیکلی ان کا پاکستان ہی ہوگا, اور ہمارے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائے گی کیونکہ ہمارے ہمسائے میں وہ آ جائے گا, اور اس کے لیے اور آسانی ہو جائے گی. تو میری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایران کو بھی فتح دے, اور ہماری قوم تو آلریڈی جو ہے ہمارا ایک دین کا بھی تعلق ہے, ہم سائے بھی ہیں, تو ہماری ساری قوم ان کے ساتھ ہے. اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں, لوگ روڈوں پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں. لیکن اس میں ایک بات جو سب سامنے آئی ہے کہ ایران نے جو چابہار کا بندرگاہ تھی وہ بھارت کے حوالے کر دی تھی, اور اب ان کو سمجھ آ رہی ہوگی. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان ممالک میں, گلف کنٹریز میں, خلیجی ممالک سے جو امریکی اڈے تھے وہ تباہ ہو گئے. اب انہوں نے اڈا مانگا ہے امریکہ نے انڈیا سے. تو اب چابہار, یعنی ایران اور انڈیا کے تعلقات بڑے آپس میں بڑے اچھے رہے. چابہار کا علاقہ بھی انہوں نے انڈیا کے حوالے کیا ہوا تھا ایران نے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنے کا مکان ہے, وقت آ گیا سوچنے کا, اور مقام ہے کہ تاکہ ایران کو پتہ لگ جائے
کہ وہ کون سے دوست ہیں اور کون سے دشمن ہیں اس کے؟ جی بالکل، یہ چیزیں اوپن ہو کے کھل کے آ رہی ہیں سامنے، اور سب کو سوچنے کا موقع بھی مل رہا ہے اور اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے۔ عرب میں آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے سوچا تھا کہ امریکہ ہمیں بچائے گا، وہ تو جیسے ہی یہ جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے تو اپنے فوجی سارے نکال لیے وہاں سے۔ ان کی حفاظت کیا کرنی ہے، انہوں نے تو اپنے حفاظت نہیں کر پا رہے اور وہ سارے بھاگ گئے ہیں۔ تو یہ ایران کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارا دوست کون ہے اور ملک اپنا دشمن کون ہے، تو ہم نے کس کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ تو میرے خیال سے تو وہ سوچ رہے ہوں گے اور اس پہ تبادلہ خیال کر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ بہتر ابھی کرے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سائپرس تک یہ جنگ کا دائرہ کار جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور سائپرس میں ایک تو مجھے بتائیں کہ کتنے وہاں پاکستانی ہیں، اور کیا وہاں آپ کاروبار کیا ہے اور کیا صورتحال ہے وہاں پہ اگر یہ تشویشناک صورتحال پیدا ہو جائے گی؟ سائپرس بیسیکلی تو جی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ جی، ایک جو ہے وہ یورپ کے ساتھ ہے اور ایک ترکی کے ساتھ ہے۔ تو ہم بیسیکلی ترکی والے سائپرس میں رہتے ہیں، تو وہاں سے 35 سے 40 ہزار ہماری کمیونٹی کی تعداد ہے۔ تو 35-40 ہزار پاکستانی وہاں پہ؟ جی بالکل، ان میں سے 2-4 ہزار لوگ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہیں، تو باقی جو ہیں وہ اپنی جابس کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں کم ہے، سینکڑوں تک کا تعداد۔ تو باقی جو لوگ ہیں وہ جاب ہی کر رہے ہیں، کیونکہ بہتر آپشن ہے، نزدیک بھی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کینیڈا کی یا امریکہ کی مثال لیں، تو ایک تو ویزا جو ہے یا اسٹڈی کرنے کے لیے مشکل ہے وہاں پر، اور دوسرا جو ہے آنا جانا بھی مشکل ہے۔ تو یہ ہمارے لیے خاص کر جو پاکستان کے لیے بیسٹ آپشن ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے وہاں پہ ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ مساجد ہیں، امام ہیں، تو ہم اپنی دینی عبادت جو ہے وہ بھی بڑا ایزیلی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے۔ اچھا، آپ نے وہاں پہ یہ جو ایک بنائی ہوئی ہے کمیونٹی جی ثقافتی، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیں مجھے۔ یہ جی بیسیکلی مجھے تو 22 سال ہو گئے ہیں، تو بہت بڑی بزنس مین کمیونٹی بھی پہلے تھی اور جابس کرنے والے لوگ بھی تھے۔ تو پہلے تو کسی نے کوشش بھی نہیں کی یا شاید کسی کے مائنڈ میں بھی نہیں آیا۔ تو جب میں نے 15-16 میں جو ہے مجھے نیشنلٹی ملی، تو میں نے صورتحال دیکھی، تو پھر میں نے جو ہے ڈیسائیڈ کیا، پھر اپنے دوست احباب سے جو ہے مشورہ کر کے کہ ہماری ایک تنظیم ہونی چاہیے جو ہمارا جو ایشوز ہیں وہ متبادل داروں تک پہنچائے جا سکیں، اور ایک کلچر جو ہے اس کو بھی ہم پروموٹ کر سکیں۔ اس وقت ہماری فیملیز بھی بہت جا چکی ہیں، کیونکہ لوگ عرصہ دراز سے پہلے تو آہستہ آہستہ خود لوگ گئے، ابھی 25-30 سال سے لوگ رہ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ سے پھر وہ فیملیز بھی لے گئے ہیں۔ تو بہت اشد ضرورت تھی اس کی، اور سب سے بڑا جو ہمارا ایشوز تھا، فار ایگزامپل کوئی ابھی بھی عرب میں تو یورپ میں تو ابھی بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر کسی کی وفات پا جاتی ہے تو ہماری پاکستانی گورنمنٹ تو آپ کو بہتر پتہ ہوگا وہ اس بارے میں کچھ نہیں کرتے، اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پاکستان لانے میں۔ تو لوگ پھر چندہ اکٹھا کرتے ہیں، فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، ڈاکومنٹ تیار کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں بہت لمبا ٹائم لگ جاتا تھا، 10-10 20-20 دن۔ ابھی بھی مجھے پچھلے دنوں میری سعودی عرب میں کسی دوست سے بات ہوئی تو 1 مہینے بعد جو ہے وہ باڈی پہنچی۔ تو یہ بھی ایک اشد ضرورت تھی، کلچر کو پروموٹ کرنا اپنی جگہ پہ، لوگوں کو متحد کرنا اپنی جگہ پہ، سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری محنت سے ہمارے پاس فنڈ بھی موجود ہوتے ہیں، میرا خیال ہے $3000 تقریباً جو ہے اس پہ خرچہ آتا ہے، اور ایک فائل بھی ہم نے تیار کرنی ہوتی ہے، پاکستانی گورنمنٹ سے جو ہے اجازت لینی ہوتی ہے، وہاں گورنمنٹ سے اجازت لینی ہوتی ہے، تو وہ ہم سیم ڈے میں جو ہے باڈی پاکستان بھجوا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ تو یہ جو آپ نے یہ جو بنائی ہوئی ہے ایسوسیشن، کتنے افراد پہ مشتمل ہے اور کیا آپ کی؟ یہ جی ہمارے 10,000 سے زیادہ ممبر ہیں، میرے خیال سے تو کم ہے یہ تقریباً 30%، 25-30% بنتے ہیں جو ہماری کمیونٹی کے۔ تو آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں ساتھ، لیکن پھر بھی جو وہاں پہ تنظیمیں ہیں یا اور بھی کمیونٹیاں کام کر رہی ہیں دوسرے، مطلب ترکی ہو گیا یا ان کی مقامی کمیونٹی، ان میں سے ہماری جو تعداد ہے ممبرز کی وہ سب سے بڑی ایک تنظیم ہے۔ 10,000 ممبر جو ہے وہ بہت بڑی رقم ہے۔ اچھا، وہاں مجھے یہ بتائیں کہ سائپرس میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو، اور کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو یہ بہت سارے ایشوز ہیں، فار ایگزامپل میں ابھی بیتے دنوں کی بات کروں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہمارا ایشیا ہے یہاں سے لوگ اکنامک حالات ہیں، جس طرح ابھی جنگ کے حالات ہیں، اسی طرح
ہر بندے کا دل ہے کہ جی میں یہاں سے ٹرانسفر ہو جاؤں یورپ میں یا جہاں بھی کسی کو مواقع ملتے ہیں. تو جو یہ کنٹریاں خاص کر جس طرح ہماری سائپرس ہے، تو یہ جو چھوٹے ملک ہیں یہ آہستہ آہستہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو نیشنلٹیاں جو ہے نا اس کا رستہ روکا جائے. اچھا. تو جو یورپ کا اپنا سائپرس ہے اس نے تو 4 سال کے بعد ورک پرمٹ جو ہے ایکسٹینشن نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنے ملک واپس جائیں تو نئے سرے سے آئیں، کیونکہ 5 سال بعد وہ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں. تو ان کا مقصد ہے کہ نیشنلٹی نہ اپلائی کر سکیں. تو یہی ہمارے بھی انہوں نے کیا، کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ جو اپنی مقامی آبادی ہے اس سے زیادہ نیشنلٹی نہ ہم دیں. اچھا. کیونکہ پھر وہ ان کی نسل جو ہے وہ سمجھتے ہیں مکس ہو جائے گی، اور کل کو آنے والے دنوں میں جو گورنمنٹ ہے وہ شاید ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. اس وقت بھی ہمارے کوئی 3500 پاکستانی نیشنل ہیں، ووٹ ہے. اور ہاں جی، اور جو ایک ممبر قومی اسمبلی بنتا ہے وہ 4 سے 5 ہزار ووٹوں سے بنتا ہے. اچھا. تو اتنی تعداد ہے، تو ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ کل کو اگر زیادہ ہو گئے تو پھر حکومت نہ ہاتھ سے نکل جائے. تو انہوں نے یہی کیا. پھر اس کے لیے ہماری جو تنظیم ہے دوست احباب نے، میں نے ان کے ساتھ مل کے بڑی اس کے لیے اسٹرگل کی. ہم نے لیبر منسٹر سے کئی میٹنگز کی، ہم نے پھر اپنا وزیر اعظم سے 3-4 میٹنگز کی اور ان کو ریکویسٹ کی. اور پھر ہم نے جو ہمارے وارڈز ہیں ان کو بھی استعمال کیا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم اپوزیشن کو سپورٹ کریں گے نیکسٹ جو الیکشن ہے اس میں. تو پھر انہوں نے اس کو ریموو کیا. اچھا. جو پرانا قانون تھا اسی میں بھی مطلب ابھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ 4 سال بعد جب آپ کے ورک پرمٹ 4 مکمل ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی کنٹری واپس جائیں تو نئے سرے سے آئیں. وہ جو پرانا ریکارڈ ہے ختم ہو گیا. ہاں جی، وہ انہوں نے لا ختم کر دیا. ابھی کسی کو وہ پریشانی نہیں ہے. مطلب ورک پرمٹ آپ کا ہے وہ اگر 4 سال بعد ختم ہوتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، کنٹینیو ہو رہا ہے. اور 5 سال بعد اپلائی کر سکتے ہیں آپ نیشنلٹی کے لیے. جی جی بالکل. 5 سال بعد وہ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح کے وقتاً فوقتاً ایشوز جو ہے وہ بنتے رہتے ہیں. ابھی اس طرح ہے کہ ہماری جو امبیسی ہے سب سے بڑے مسائل تو ہمارے پاکستان سے ہیں. پاکستان میں امبیسی نہیں، سائپرس کی. سائپرس میں امبیسی نہیں ہے تو وہ انقرہ سے امبیسی جو ہے وہ یعنی پاکستان میں بھی سائپرس کی امبیسی نہیں ہے. یہاں تو ہے، یہاں پہ ہے سائپرس کی امبیسی پاکستان میں ہے. ہاں ہماری پاکستانی امبیسی جو ہے وہ پاکستانی امبیسی سائپرس میں نہیں ہے. ہاں وہ انقرہ ہے ترکی میں جی، تو وہ ڈیل کرتی ہے. اچھا. تو وہ کوئی مطلب ان کو دلچسپی نہیں ہے. صرف میرے خیال سے تو انقرہ میں نہیں پوری دنیا میں یورپ جاتا رہتا ہوں، پاکستانی جو امبیسیز ہیں ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے اپنے جو اوورسیز ہے نا کہ ان کے مسائل جو ہیں وہ حل کریں. اچھا. اس کے برعکس جو انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی دوسرے ملک کی امبیسی، فرض کیا امریکن امبیسی ہے یا کسی اور ملک کی امبیسی پاکستان میں ہے تو وہ اپنے شہریوں کی بڑی حفاظت کرتا ہے. جی بالکل. کسی ایک شہری کو تکلیف پہنچے تو وہ سارے جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بالکل. اور اس کے برعکس ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پاکستانی امبیسیز ہیں باہر کہیں بھی پاکستانی کے جو مسائل ہیں وہ مطلب ان کو ان کو جو ان کے قانون میں جون نہیں دکھتی ہے، لوگ بیچارے ذلیل ہوتے رہتے ہیں. راجا عثمان صاحب صرف امبیسیز تک یہ بات نہیں ہے، گورنمنٹ کے لیول پہ بھی یہی ہے. میں اگر گورنمنٹ کی بات کروں تو وہ بھی یہی صورتحال ہے کہ سائپرس کی جو گورنمنٹ ہے ان سے ہمیں کوئی شکایت ہو تو ہم جب اپوائنٹمنٹ مالتے ہیں تو ہمیں سیم ویک میں مل جاتی ہے اور اس میں پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو مطلب ریزولو کریں. اور اگر سارا نہیں ہوتا تو وہ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں. لیکن ہماری جو پاکستانی گورنمنٹس ہیں، منسٹرز ہیں، وہ بھی ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے ہمارے ایشوز سے. مطلب اوورسیز جو ہیں ان سے کوئی ان کو صرف ایک ہی ہے کہ آپ جو پیسے کما رہے ہیں وہ بیچ دیں. زر مبادلہ آتا ہے بس اوورسیز کی وجہ سے. جی. تو ہماری جو امبیسیز ہے اس کو کوئی مطلب اس سے سروکار نہیں ہے اوورسیز سے. ہمارا فار ایگزامپل ابھی آن لائن پاسپورٹ ہو گیا. اگر کسی فرد کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو وہ ایکسٹینشن کرانے کے لیے جب اپلائی کرتا ہے تو 10 سال کا پاسپورٹ ہوتا ہے. زیادہ تر فنگر جو ہیں وہ میچ نہیں کرتے، بعض کا تصویر میچ نہیں کرتی تو وہ انکوائری میں چلا جاتا ہے. اچھا. تو وہ پھر میل آتی ہے جی کہ آپ یا تو ترکی امبیسی میں رابطہ کریں، وہاں پہ خود جا کے انکوائری کریں یا پاکستان میں. تو وہ جا نہیں سکتے سر. ایکسپائر پاسپورٹ پہ وہ جا نہیں سکتے، ٹریول نہیں کر سکتے. تو ہمارا جو ویزا ہے ایکسٹینشن کرانا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا، ایکسپائر پاسپورٹ ہے. تو میں نے پھر لیبر منسٹر سے اس کے لیے میٹنگ کی ابھی میں نے پاکستان آنے سے پہلے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ صورت ہے. پہلے میں انقرہ میں امبیسڈر صاحب سے بھی ملا ہوں، ان کے ڈپٹی امبیسڈر ہیں شائق بٹو شاید، ان سے بھی میں نے میٹنگز کی، ان کو بھی ریکویسٹ کی. لیکن انہوں نے کہا جی کہ میں بات کروں گا پاکستان میں، یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن کوئی اس کا حل نہیں نکالا گیا. تو ہمارے جو لیبر منسٹر ہیں انہوں نے مجھے 1 سال دے دیا ہے کہ جو 35,000 لوگ ہیں اگر انہوں نے ویزا ایکسٹینشن کرانا ہے تو ایک ویزا ایکسپائر پاسپورٹ پہ میں ایکسٹینشن دوں گا. تو آپ خود اندازہ کر لیں اس کو کہ کون ہمیں ویلیو دے رہا ہے. صحیح بات ہے.
اور کون ہماری رسپیکٹ دے رہا ہے، کہ ہمارا جو اپنا ملک ہے وہ ہمیں رسپیکٹ نہیں دے رہا، ہمارے ایکسٹینشن نہیں پاسپورٹ کر رہا، اور ایک دوسرا ملک ہے جس میں ہم جاب کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ایک پریشانی میں یہ ہونا چاہیے، یہ ترجیح بنیادوں کے اوپر جو پاسپورٹ ایکسپائر ہو جائے کسی پاکستانی کا باہر میں، وہ ترجیح بنیادوں کے اوپر بننا چاہیے. جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اوورسیز کشمیری ہیں، یہ بڑا سرمایہ ہے پاکستان کا. دیکھیں بہت سارا زر مبادلہ جو ہے وہ ان کے ذریعے پاکستان میں آتا ہے. اور میرے خیال سے سب سے زیادہ زر مبادلہ اور سب سے زیادہ پاکستان کے جو اکاؤنٹس میں یہی چیز جی بالکل اس کو ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس پہ کام نہیں کیا جاتا. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ہماری ایمبیسی ہے سائپرس کی، تو ابھی میں 2 ویک شاید پہلے میری ایمبیسڈر صاحبہ سے ملاقات تھی، تو جب میں ایمبیسی پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ کوئی 150-200 لوگ جو ہیں وہ لائن میں کھڑے تھے. اچھا. تو میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں چیک کروا لیتی ہوں. تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہاں یہی صورتحال ہے، لیکن ہمارے پاس سٹاف جو ہے وہ کمی ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال ہے. اچھا. تو پھر میں نے ان سے میٹنگ کی، میں نے کہا اس کا متبادل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے 1 ہفتہ ٹائم دے، میں چیک کر کے دیکھتی ہوں اس کا کیا، اور آپ جو فارن منسٹری ہے ہمارے سائپرس سے ان سے بھی بات کریں. تو میں نے ان سے بھی رابطہ کیا، ان کو بھی یہ صورتحال سے آگاہ کیا، ویڈیوز جو ہیں وہ سینڈ کی. تو انہوں نے ٹوٹل 1 ہفتے میں جو ہے فیصلہ کر کے اس کو پرائیویٹ کر دیا. پہلے 8-9 ہزار روپے فیس تھی ویزے کی، تو ابھی کوئی 25-30 ہزار روپے فیس ہو گئی، 10-15 ہزار ایکسٹرا ہو گیا، لیکن انہوں نے پرائیویٹ کر دیا کہ پرائیویٹ انطولیہ ایک ٹریول ایجنسی ہے، اس کو ان کے پاس سٹاف ہے تاکہ لوگوں کو مسائل جو ہیں وہ کم ہوں، سیم ڈے میں جا کے وہ جو ہے اپنا کام کر سکے. پہلے اپوائنٹمنٹ لیٹ ملتی تھی، تو ابھی جو ہے ان کے پاس سٹاف ہونے کی وجہ سے وہ اپوائنٹمنٹ کے بغیر کام کر رہے ہیں. آپ جاتے ہیں تو ٹوکن لے کے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروا سکتے ہیں. تو یہ آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایک دوسرا ملک ہے اور ان کو ریکویسٹ کی ہے اور صورتحال سے آگاہ کیا، اور انہوں نے 1 ہفتے میں جو ہے اس کو ریزولو کر دیا. دوسری طرف آپ ہمارے ایئرپورٹس کی حالات دیکھ لیں. میں نے سالک صاحب سے بھی رابطہ کیا، ان کو بھی بتایا اپنا. میں پارلیمنٹ میں گیا ہوں، اسپیکر صاحب کے سیکرٹری سے ملا ہوں، پرسنل سیکرٹری ہیں ان کے حماد بلی صاحب، ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا کہ یہ ایشو اٹھائیں. جو فرسٹ ٹائم پہ جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں پاکستانی، چلو وہ تو سمجھ آتا ہے کہ شاید کسی کے پاس ڈاکومنٹ کم پہ ہیں یا کوئی 2 نمبری ہیں، یہ وہ کر لیں. جو بندہ تیسری، چوتھی، 5ویں، 7ویں بار جو ہے ٹریول کر رہا ہے، وہ چھٹی کے لیے آیا 10 دن کے لیے بچوں کو ملنے، تو اس کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. اس کے پاس ویزا ہے، اس کے پاس پاسپورٹ ہے، ٹریول ڈاکومنٹ سارے کمپلیٹ ہیں، لیکن آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. تو یہ 1-2 نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں کر رہے ہیں. کراچی ایئرپورٹ پہ ابھی پچھلے دنوں میرے دوست سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے بغیر ڈاکومنٹ دیکھے، صرف اوپر لکھا تھا جی کہ مطلب ڈسٹرکٹ کا نام، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ پنجاب سے یہاں کیا کرنے آئے ہیں کراچی ایئرپورٹ پہ. تو یہ تو صورتحال ہے، یہی ہمیں عزت دی جاتی ہے پاکستان سے. تو میری تو گورنمنٹ سے بھی، اوورسیز منسٹر صاحب جو ہیں اپنے سالک صاحب، اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، وزیر خارجہ جو اپنے ساکھ ڈار صاحب ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ خدا کا خوف کریں اور تھوڑا سا ٹائم نکال کے جو اوورسیز ہیں ان کو بھی دیکھ لیں. بھائی جان خدا کا خوف ان کو اگر ہوتا تو یہ معاملات ہوتے ہی نا. جی بالکل. خدا کا خوف یہاں پاکستان میں نہیں ہے کسی کو، کم از کم بیوروکریسی میں نہیں ہے، حکمرانوں میں نہیں ہے، اور لوگ ذلیل ہو رہے ہیں سڑکوں پہ، عوام خوار ہو رہی ہے، اور ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. بالکل جی. اور جو کرنے والے کام ہیں ان پہ فوکس نہیں دیتے ہیں. ہمارے جو فرسٹ ٹائم پہ لوگ جاتے ہیں ان کے پاس ویزے لوگ پیسے لے لیتے ہیں اور یہاں سے وہ چلے جاتے ہیں. ان کے پاس نہ ایمبیسی کا ویزا ہے، اور جو ہماری گورنمنٹ سائپرس نے ویزا ایشو کیا وہ بھی نہیں کیا. 2 نمبر لوگ بنا لیتے ہیں اور یہاں سے وہ ٹریول کر جاتے ہیں. جب سائپرس ایئرپورٹ پہ وہ پہنچتے ہیں تو ہمارا ایک امیگریشن کا سسٹم ہے، اس میں اگر ریکارڈ نہیں ہے تو وہ انٹری نہیں دیتے. وہ ویزا دیکھتے ہیں کہ بندے کے پاس ہے ورک پرمٹ، لیکن سسٹم میں جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہے، تو وہ پھر 2 نمبری میں اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. تو اس پہ ہماری جو تنظیم ہے اس کے بھی بڑا بوجھ بڑا ہے. اس کی ٹکٹ کے لیے اس کے پھر پیچھے جانا، عدالت کے کیس، جیل میں. ابھی 2 عورتیں ہیں ہماری جو ہیں وہ جیل میں سائپرس میں اسی جعلی. اس کو تو یہ روک نہیں پاتے ہیں، اس پہ انہوں نے کام کرنا ہے. اس پہ ہمارے جو نہیں، اب یہ بڑا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ سے جعلی ڈاکومنٹس کے اوپر وہ فلائی کر جاتے ہیں ان کو وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ڈاکومنٹس، ان کا ویزا سارا کچھ جعلی ہے. بالکل. اب یہاں کے جو امیگریشن کے حکام ہے وہ ان سے لوگوں سے پیسے لے کے ان کو فلائی کروا دیتے ہیں. جی دوسرا تو کوئی متبادل ہے نہیں، پیسے لیے وہ یا سفارش ہوگی. ان کو روکنا چاہیے، اس سے ہماری کمیونٹی کی بھی بے عزتی ہوتی ہے اور ہمارے لیے بھی مسائل بڑھتے ہیں کہ بھائی آپ تو یہ کام کرتے ہیں لوگ.
تو اس کو یہ روکتے نہیں ہیں، صحیح ہے۔ اور جو ریجنل مطلب لوگ جابز کر رہے ہیں، اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں۔ ابھی فار ایگزامپل میں ترکش ایئر لائن کی بات کروں تو 3-4 لاکھ روپے کی ٹکٹ ہے، صحیح، اگر اس کے ساتھ بیوی ہے، 2-3 بچے ہیں، تو ان کی 10-15 لاکھ روپے کی ٹکٹ ہے۔ اگر آپ اس کو آف لوڈ کر دیں گے تو اس کی تو سال کی کمائی کی، بالکل، تو وہ 1 سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ اگر اس نے اگلے سال چھٹی آنا تھا تو وہ پھر 3 سال تو چھٹی نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس پہ کوئی یعنی جب بندہ آف لوڈ ہوتا ہے تو اس کا وہ جو ٹکٹ کا خرچہ ہوتا ہے وہ سارا ختم چلا جاتا ہے جی۔ اچھا، اس پہ بھی جو رولز ہیں وہ تو یہ ہیں کہ اگر آپ نے آف لوڈ کیا ہے تو آپ چیک کر لیں اس کو، کوئی رپلائی نہیں کیا جاتا جی ایئرپورٹ پہ، بس اس کو آف لوڈ کر کے تو بس بے یارو مددگار چھوڑ دی۔ آپ اس کو چیک کر لیں کہ اگر واقعی وہ اس نے کوئی ایشوز ہے یا کوئی فراڈ کیا ہے تو پھر تو آپ اس کے ایف آئی آر دیں، یعنی اس طرح نہ چھوڑیں کہ اگر کوئی 2 نمبری کر رہا ہے تو اس پہ ایف آئی آر دیں۔ اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر اگر وہ کلیئر ہے تو پھر اس کو ٹکٹ آپ خود دیں کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے وہ آف لوڈ ہے تو اس کو واپس بھیجیں۔ یہ نہ تو اس کو ٹکٹ دیتے ہیں کہ ہماری غلطی سے ہو گیا، نہ ہی اس پہ ایف آئی آر دیتے ہیں کہ آپ کی، بس اسی طرح گول مٹول کر کے تو اس کو چھوڑ دیا، مطلب لوگوں کو خوار کرتے ہیں۔ جی جی اچھا، یہ سب سے بڑا ایشو ہے جو صاحب کہتے ہیں یہاں پاکستان میں تو بہت زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں، جعلی ویزوں جی کے بالکل، لوگ خوار ہو رہے ہیں۔ سائپرس کے حوالے سے بھی کافی فراڈ ہو رہے ہیں، لوگوں کو جعلی ویزے تھما دیے جاتے ہیں، پھر لوگوں کی پیسے جو جمع پونجی ہوتی ہے غریب لوگوں جی کی، سوانح خواب دیکھ کے لوگ کہتے ہیں جی سائپرس جائیں گے یا کسی یورپ کے ملک میں جائیں گے، وہاں جا کے اپنا مستقبل سنواریں گے۔ لیکن یہ والا فراڈ جو ہے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک اس کو اگر گورنمنٹ اس کے اوپر توجہ دے تو اس کو روکا جا سکتا ہے، اور لوگ جو خوار ہو رہے ہیں جس طرح آپ نے بتایا ہے؟ جی اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی کام کرنا چاہیے۔ میں نے ابھی ہمارے ڈی جی جو ایف آئی ہیں، ہمارے آئی جی تھے پنجاب کے ڈاکٹر عثمان صاحب، ان تک بھی میں نے بات پہنچائی، ان کے پرسنل سیکرٹری ہیں وکاس بشیر صاحب، ان کو میں نے ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ مہیا کی ہیں کہ یہ صورتحال ہے، تو وہ بھی کام کریں۔ اور دوسری جو ہمارے لوگ ہیں پاکستانی، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی آپ کے ساتھ ایشوز بنتا ہے تو آپ بھی اس کو گول مٹول کر کے گھر نہیں بیٹھیں، آپ کم سے کم ایف آئی میں جائیں، سائبر کرائم میں جائیں، جو آپ کے پاس ساتھ غلط ہوا ہے اس کو شیئر کریں۔ ہمارے لوگ بھی ڈرتے اس لیے کہ یہاں کا ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ انصاف کا نظام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہاں سالوں لگ جاتے ہیں، لوگ بالکل۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کوئی گنہگار بنا دیا جاتا ہے، بالکل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ میں کہیں تھانہ کچہری یا کہیں کسی کا دروازہ کھٹکاؤں گا تو مجھے پکڑ کے وہ اندر کر دیں گے، اور پھر میں ذلیل ہوتا رہوں گا عدالتوں، تھانوں اور کچہریوں میں، اور پھر اس ڈر کی وجہ سے لوگ میرے خیال سے جی بالکل، یہ بھی جینون بات ہے کہ گورنمنٹ کو یہ باور کرانا پڑے گا کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ بے خوف ہو کے تشریف لائیں اور اپنی بات جو ہے وہ بتائیں تو آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی تو پھر لوگ ایزی ہو کے جائیں گے۔ تو اگر ایک سائل اپنی شکایت لے کے جاتا ہے، آپ اسی کو پریشان کریں گے، بارہا اس کو بلائیں گے کہ آپ نے پیسے کیوں دیے، کس طرح دیے، آپ نے یہ کیوں کیا، تو پھر اگر ایک گیا تو دوسرا تو نہیں جائے گا۔ اس کے لیے جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی کڑی سے کڑی سزائیں دینی چاہیے، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، بالکل، تاکہ اس کو روکا جا سکے، ہونا چاہیے۔ اچھا، میں یہ تھوڑا سا آپ سے پوچھ جا رہا ہوں کہ ایک تو یہ بتائیں کہ جس طرح وزٹ ویزے آسانی سے کیا لگ جاتا ہے، اور ورک ویزے کے لیے کیا صورتحال ہوتی ہے؟ وزٹ ویزا تو بیسیکلی جی یہ ہوتا ہے صرف سائپرس کے لیے، ساری کنٹریز کے یہی ہے کہ آپ نے واپس آنا ہوتا ہے، آپ چھٹیز کے لیے جاتے ہیں، آپ نے گزارنے جاتے ہیں، وزٹ کرنے، تو آپ نے جو انٹرویو میں یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ رکوں گا نہیں۔ تو اگر آپ وہ باور کرا دیتے ہیں، اگلا بندہ جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے تو آپ کو وزٹ ویزا مل جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں چھوٹی سی مثال دوں تو ہماری سیلری جو ہے وہ 1200-1300 یورو ہے، تو اگر ایک بندہ وزٹ اپلائی کر رہا ہے، اس کی 50,000 سیلری ہے پاکستان میں، تو اس کو تو وزٹ ویزا ممکن نہیں ہے ملے، ان کو پتہ ہے کہ ادھر 3-4 لاکھ روپیہ یہ چھوڑ کے بندہ کیسے واپس آئے گا۔ تو اس طرح کا اسٹیٹس ہو کہ آپ وہاں کا جو معیار ہے اس سے بہتر ہے آپ کا پاکستان میں، آپ کو تو وزٹ ویزا تو مل جاتا ہے۔ جو ورک پرمٹ کی بات ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کمپنی جو ہے وہ ویزا جو ہے پرووائڈ کرے۔ ہماری امبیسی میں آتا ہے اس کا، تو ابھی پہلے امبیسی میں تھا، ابھی انطولیہ میں ٹریول ایجنسی میں چلا گیا، تو اس کے لیے بھی میری لوگوں سے گزارش ہے کہ ایئرپورٹوں پہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہیں پہ جائیں، اور کوئی لمبی چوڑی ڈیمانڈ نہیں ہے، وہاں پہ ایک ڈاکٹری کرانی ہے،
लैब में जाके, और एक करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो फॉरेन ऑफिस से तस्दीक शुदा होना चाहिए, आपने सबमिट कराने हैं, वो 5-10 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा, और वो वीज़ा लेके तो आप ट्रैवल करें। और उसकी जो मील है और फैक्स है वो हमारी एम्बेसी जो है वो एयरपोर्ट्स पे भी सब पे कर देती है, इमिग्रेशन के सिस्टम में, तो वो चेक करके आप ट्रैवल करें, बजाय इसके कि आप लोगों को पैसे दें और उस खजल हवार हुए और आपका नुकसान भी हो, और हमारा जो उसमें ये भी नहीं आपको पता चलता कि मेरा वीज़ा ओरिजिनल था या नहीं था। आप पैसे दे के यहाँ से फ्लाई कर जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, आपका वीज़ा ही नहीं होता, तो उससे पाकिस्तान की भी बदनामी होती है, हमारी कम्युनिटी को भी परेशानी बनती हैं। तो उससे बेहतर है कि आप एम्बेसी से ही डील करके वहाँ से ही वीज़ा रिसीव करें, जब आपको एम्बेसी वीज़ा इशू करे तो फिर ही आप ट्रैवल करें। बिल्कुल। चौधरी खुर्रम शहजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अभी पाकिस्तान में ही हैं, तो मज़ीद इंशाल्लाह आपसे हमारी कुछ नशिस्तें और होंगी। आपने बड़ी अच्छी दिलचस्प बातें की हैं हमारे सुनने वालों के लिए भी। आज हमने बात तो करनी थी कि ईरान इसराइल जंग के ऊपर, लेकिन जो हिसाब से हमारी बात हो गई इमिग्रेशन हवाले से, और साइप्रस में जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको जो जिन मुश्किलात का सामना है उससे, और पाकिस्तान में जो वीज़ों का फ्रॉड हो रहा है उस हवाले से तफसीलन आपने गुफ्तगू सुनी, तो ये सब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आने वाले दिनों में मज़ीद इनसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, और ईरान इसराइल जंग के हवाले से जो भी अपडेट होगी उससे आपको आगाह रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़।